بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 56واں سبق ہے، اور جیسے کہ پچھلے درس سے القمیص الاحمر کا مضمون یہ شروع ہوا ہے، تو آج اس کا یہ دوسرا حصہ پیش خدمت ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ خلیفہ منصور ایک رات ایک مرتبہ بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا کہ اس نے ایک شخص کی آواز سنی کہ جو اللہ سے شکوہ اور شکایت کر رہا تھا کہ زمین میں ظلم و فساد ظاہر ہو چکا ہے اور حق اور اہل حق کے درمیان طمع وہ حائل ہو چکی ہیں. تو یہ بات سن کر منصور خلیفہ پریشان ہوا اور اس نے اس شخص کو ایک قاصد کے ذریعے سے بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسی بات کی ہے کہ جس نے مجھے مریض کر دیا ہے، لہٰذا مجھے بتائیے کہ آپ کے اس بات کا مقصد کیا ہے؟ کیا ایسا ظلم اور فساد زمین پہ برپا ہوا ہے اور حق اور باطل کے درمیان طمع کا حائل ہونا، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو اس نے اپنی جان کی امان طلب کرتے ہوئے ان سے پھر بات کی کہ مراد ان دونوں باتوں سے آپ ہی ہے، آپ کی ذات ہی ہے جو حق اور ظلم و فساد کے ظاہر ہونے کے درمیان حائل ہو چکا ہے. یہ سن کر اور طمع آپ کے اندر داخل ہو چکی ہے. خلیفہ منصور یہ سن کر غصہ بھی ہوا، حیران بھی ہوا کہ بھائی جب سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے پاس ہے، میری ملکیت قدرت میں ہے، تو پھر میرے اندر طمع کا داخل ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اب اس سے یہ شخص جواب دے رہا ہے. قال وهل دخل احدا من الطمع ما دخلك، اس نے کہا کہ جو لالچ آپ کے اندر داخل ہوا ہے وہ کسی دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. ان اللہ استرعاک امر عباده واموالهم فاغفلت امورهم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے معاملات اور ان کے اموال کی نگہبانی آپ کو سونپ دی ہے، اور آپ ان کے معاملات سے نہ صرف غافل ہوئے ہیں واہتممت بجمع اموالہم، بلکہ ان کے اموال اکٹھے کرنے کا تو بڑا اہتمام کیا. وجعلت بینک وبینہم حجابا من الجس والآجر وابوابا من الحدید وحراسا معہم السلاح، پھر اپنے اور ان کے درمیان چونے اور اینٹوں کا پردہ اور لوہے کے دروازے اور مسلح چوکیدار حائل کر دیے ہیں. ثم سحنت نفسک عنہم فیہا، اور خود بھی ان سے اعراض کرتے ہو. وبعثت عمالک فی جبایات الاموال وجمعها، اور نوکروں کو، اپنے عمالوں کو لوگوں کے مال جمع کرنے کے لیے بیچتے ہوں. وَأَمَرْتَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنَ الرِّجَالِ إِلَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ نَفَرًا سَمَّيْتَهُمْ، اور آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ چند مخصوص لوگوں کے جن کے نام آپ نے متعین کیے ہیں ان کے سوا کوئی بھی آپ کے پاس نہ آئے. وَلَمْ تَأْمُرْ بِإِيصَالِ الْمَظْلُومِ وَلَا الْمَلْهُوفِ وَلَا الْجَائِعِ الْعَارِ إِلَيْكَ وَلَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، کسی مظلوم، پریشان حال، بھوکے اور ننگے آدمی کو آپ تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ اس مال میں تو اس کا بھی حق ہے. یعنی جتنے بھی یہ مظلوم ہے یا پریشان حال ہے یا بھوکے ننگے ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو کچھ ہے، تو یہ جیسے لوگ آپ
تک پہنچ نہیں سکتے، حالانکہ یہ اموال جو آپ جمع کر رہے ہو، ان اموال میں ان لوگوں کا پورا پورا حق اور حصہ ہے۔ جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے۔ پہلا استرعا کا، استرعا راعیہ سے ہے، یہاں پر یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، اور باب استفعال سے مصدر اس کا استرعاء، یہ رکھوالی کے لیے کہنے کے معنی میں آتا ہے، رکھوالی کے لیے کہنا یا چرواہے کو چرانے کے لیے کہنا، اس کے اوپر اس کو راعی بنانا۔ اس کے علاوہ یہ باب فتح سے رعین مصدر اس کا آتا ہے گھاس چرنے کے معنی میں، اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لیں ارعاء، تو ارعاء کا معنی ویسے تو چرانا آتا ہے، لیکن جب ارعاء کے صلہ میں علا آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی کرنا، شفقت کرنا، لطف و کرم کرنا، اس معنی میں یہ پھر استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر باب مفاعلہ سے اس کو لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ مصدر اس کا آئے گا مراعاتن، مراعاتن حفاظت کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ الجس، جس یہ چونے کو کہا جاتا ہے، چونا جو سفید سا ہوتا ہے، دیواروں وغیرہ کو دیا جاتا ہے چونا، اسے کہا جاتا ہے جسس، جس یجس جسسا۔ باب تفعیل سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے تجسیسا، آنکھیں کھولنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب افتعال سے اجتصاصا، قریب قریب اکٹھا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ والآجر، آجر یہ اینٹوں کو کہا جاتا ہے، اینٹ خشت جسے کہا جاتا ہے فارسی میں، اردو میں بھی کہتے ہیں بعض اینٹ، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ جی وحراسا، حراس یہ جمع ہے حارس کی، چوکیدار، محافظ، نگران اس کو کہا جاتا ہے۔ باب ضربہ سے اس کا مصدر حرسن آتا ہے، اور یہی مصدر اس کا باب نصارہ سے بھی آتا ہے، حفاظت کرنے کے معنی میں۔ احرس یحرس احراسا باب افعال سے آتا ہے، یہ بھی حفاظت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تحرس یا تحرس تحرسا باب تفاعل سے یہ بچ کر رہنے، محفوظ رہنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ثم سحنتا، سحنتا سحن سے ہے، سحنا یسحن سحنا باب فتح سے استعمال ہوا ہے، یہاں پر توڑنے کے معنی میں آتا ہے، اور جب یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہو تو پھر اس کا مصدر مساحنتن آتا ہے، ملاقات کرنے کے معنی میں۔ اگلا لفظ جبایات، جبایات یہ جمع ہے، مفرد اس کی جبایتن آتی ہے۔ باب ضربہ سے جب اس کا مصدر جبایتن آ جائے تو جمع کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اگر باب نصرہ سے اس کو لیں تو باب نصرہ سے پھر اس کا مصدر جبن یہی جمع کرنے کے معنی میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس کو باب افتعال سے لیا جائے، افتعال سے اجتباءً پسند کرنے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تجبیتاً، تجبیتاً یہ سجدے کے وقت ہاتھوں کو زمین پر رکھنا یا ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ملحوف، الملحوف لہوہ
باب سمع سے لہفن مصدر اس کا آتا ہے غمگین ہونے کے معنی میں، اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لیں تو باب افعال سے الہافن مصدر اس کا آئے گا حریص ہونے کے معنی میں ہی بھی، یا نہایت خواہش مند ہونے کے معنی میں پھر یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب افتعال سے لیں تو باب افتعال سے لینے کی صورت میں التہابن بڑکنے کے معنی میں پھر یہ آتا ہے۔ الجائع، جائع اس کی جمع جیاع یا جوع آتی ہے، بھوکا اس کو کہا جاتا ہے۔ باب نصر سے جوعن بھوکا ہونا آتا ہے، لیکن جب اس کے صلہ میں الا آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے مشتاق ہونا، اسی چیز کے بارے میں شوق رکھنا، مشتاق ہونا۔ باب تفعیل سے تجویعاً بھوکا رکھنا کے معنی میں آتا ہے خوراک اس کا بند کرنا اس معنی میں، اور باب استفعال سے اگر لے استجاعتاً تو استجاعتاً یہ کہتے ہیں اس صورت میں کہ جب بندہ کسی چیز کو کھائے اور سیر نہ ہو، یعنی بالکل پیٹ نہ بھرے یا اس کے ساتھ سیری حاصل نہ ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فلما رآک ہؤلاء النفر الذین استخلصتهم لنفسک، پس جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا، الذین وہ لوگ استخلصتهم لنفسک جن کو آپ نے اپنے لیے چنا تھا، وآثرتهم علی رعیتک اور اپنی رعایا پر ان کو ترجیح دی تھی، وامرت الا یحجبوا دونک اور آپ نے حکم دیا تھا ان کے بارے میں کہ وہ آپ سے پوشیدہ نہ ہوں۔ انہوں نے دیکھا تجبی الاموال و تجمعها کہ آپ مال پر اوندے منہ گرتے ہیں اور اس کو جمع کرتے ہیں۔ قالوا هذا قد خان اللہ فما لنا لا نخونه، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے تو ہم کیوں نہ اس کے ساتھ خیانت کرے، یعنی ہم کیوں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے۔ فَأْتَمُرُوا أَلَّا يَصِلْ إِلَيْكَ مِنْ عِلْمِ أَخْبَارِ النَّاسِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَرَادُوا، چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ کے پاس لوگوں کے خبروں میں سے صرف وہی بات پہنچے گی جو وہ چاہیں گے۔ وَلَا يَخْرُجُ لَكَ عَامِلٌ إِلَّا خَوَّنُوهُ عِنْدَكَ، اور آپ کے پاس سے کوئی بھی عامل نہ نکلے مگر یہ کہ وہ لوگ اس عامل کو آپ کی نظر میں خائن بنا دے۔ وَنَفَوْهُ حَتَّى تَسْقُطَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَكَ، اور اس کو ہٹا دیں گے تاکہ اس کا مرتبہ و منزلت تمہارے نزدیک گر جائے۔ یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے اس سلائیڈ میں، فَأْتَمَرُوا امارہ سے ہے، امارہ یہ باب افتعال سے جب استعمال ہو ایتمارن، تو ایتمارن مصدر جب اس کا آ جائے تو مشورہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اسی طرح یہ فرمان برداری کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔